نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو بھی عمل کرے گا آخرت میں اس کی جزا مل کر کے رہے گی۔ تو ہمارا جو مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ تقوی کیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ جنگل میں کسی ایسے راستے پر چل رہے ہوں جہاں دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے نکلوں گا تاکہ میرے کپڑے ان کانٹوں سے متاثر نہ ہو جائے اور میرا بدن ان کانٹوں سے متاثر نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہی تقوی ہے، اپنی زندگی کو سنبھال کر کے گزارنا یہ تقوی ہے۔ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر نکلنے کے بعد بد نظری کے کانٹے ہیں، ظلم و تشدد کے کانٹے ہیں، جھوٹ کے کانٹے ہیں، طرح طرح کے کانٹے ہیں۔ ان دنیا کے تمام تر کانٹوں سے اپنی زندگی کو بچا کر کے لے جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کی برکت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری تنگیوں کو دور کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقوی کا پہلا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگیوں میں سے راستے نکالے گا۔ تقوی کا دوسرا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تقوی کا تیسرا انعام اللہ نے اسی صورت کی چند آیتوں کے بعد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، اس کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ کہ تقوی کا پہلا یعنی تقوی کا جو پہلا ثمرہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تنگیوں میں سے راستے عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا انعام تقوی کا یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کی جائے گی جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور تیسرا انعام تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ تین انعام انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی کے لیے ہے۔ اللہ نے اسی آیت میں، اسی قرآن کی اس صورت کے آگے چل کے فرمایا، دو انعام آخرت کے لیے بتائے تقوی کی بنیاد پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور پانچواں انعام یہ ہوگا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ آخرت میں اس کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا انعام عطا کیا جائے گا۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تقوی کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے،
تو اس تقوی کو چھوڑ کر کے پھر ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں غیروں کے طریقے میں جا کر کے، کامیابی ڈھونڈتے ہیں ہم شیطان کے پھندے میں پھنس کر، اور وہ گمراہی کی زندگی گزار کر ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کامیابی اگر ہمیں مل سکتی ہے تو ہمیں اسی بنیاد پر مل سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، اور متقی بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایک لمبا کرتا پہنے، لمبی تسبیح ہاتھ میں لے، اور بہت بڑا یعنی کہ اس کے پاس عصا ہو اور عمامہ سر پہ ہو۔ یہ تقوی کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اصل تقوی تو یہ ہے کہ دل ڈرنے والا ہو، یعنی یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں میرا اللہ راضی ہے تو میں کروں گا، اور یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا اللہ ناراض ہوگا، میں اس سے بچوں گا۔ جس کام سے اللہ راضی ہو اس کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہو ان سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ باقی رہا ظاہری لباس، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اگر کوئی ظاہری لباس تو اچھا اختیار کر لے، تسبیحات کی پابندی کر لے اور ساری چیزیں ظاہری اختیار کر لے، لیکن جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، بد نظری نہ چھوڑے، اور خلاف شرع کام کرتا رہے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی کے نام پر دھوکہ ہے۔ ہمیں بس اس دھوکے سے بچنا ہے اور حقیقی تقوی اختیار کرنا ہے کہ اللہ کے حکموں کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کرنا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری موجودہ نسلوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان اعمال صالحہ پر زندہ رہیں، اور جب ہم سب کا وقت آئے تو ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ پر اس دنیا سے بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔